ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہماری اس سیریز قرآنی سوروں کی معرفت میں۔ ناظرین، اب تک ہم نے کئی سوروں کی گفتگو کری، ان کے بارے میں جانا اور بہت سارا علم حاصل کیا جو آج تک ہم نہیں رکھتے تھے ان سوروں کے بارے میں، اور آج بھی ہم ایک ایسے ہی سورے کا ذکر کریں گے۔ اب ہم ان سوروں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پھر کسی نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، تو پھر دلوں کا جو زنگ ہے اسے کس طرح دور کیا جائے، کس طرح ہٹایا جائے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کو زنگ سے دور رکھو، محفوظ رکھو، تو پھر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو ہم لوگ جب سمجھ کے تلاوت کریں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوگا، انشاءاللہ ہمارے دل بھی اسی طرح منور ہو جائیں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے سورہ نبا کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے اکثر اس کی تلاوت کی ہوگی، لیکن یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ آج ہم اس ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، سب سے پہلے تو آپ سورہ نبا کے تعارف پیش کریے، معنی بتائیے، کتنی آیتیں ہیں، کہاں نازل ہوا، کون سا سورہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ یہ ایک عظیم سورہ جس میں ایک عظیم خبر دی گئی ہے، اور سورہ نبا کے لیے کہا جاتا ہے کہ مکی سورہ ہے۔ اس کے لب و لہجے کو دیکھ کر اس میں کیونکہ قیامت کی بات ہے، معاد کا تذکرہ ہے، لہذا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مکے میں نازل ہونے والی سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم ابتدا میں ہی یہ کہتا ہے کہ جب وہ تم سے سوال کریں تو تم انہیں بتاؤ کہ انہیں ایک عظیم خبر دی جائے گی، ایک عظیم خبر ان کے پاس پہنچے گی، اور وہ عظیم خبر ایسی ہوگی کہ جس میں اختلاف ہوگا، اس خبر میں بھی اختلاف ہوگا۔ پھر آگے چل کے پروردگار نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی، مثال کے طور پہ کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیے ہیں، کسی کو ہم نے تنہا نہیں بنایا، ہر کسی کا جوڑا روئے زمین پر موجود ہے۔ اس کے بعد معبود حقیقی نے گفتگو کو اس طرح سے آگے بڑھایا کہ کیسے نیکی کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا اور کس طرح سے برائی انجام دینے والوں کو سزا دی جائے گی۔ پھر خدا نے لاسٹ میں جو ہے جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کون کون سی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی، اور پھر آخر میں، بالکل آخر میں، گناہگار کیسی حسرت کریں گے قیامت کے دن، یا لیتنی کنت ترابا، جو کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر سے مٹی بن جاتے، اور اے کاش ہمیں پھر سے پلٹا دیا جاتا، ہم پھر دنیا میں جاتے اور نیکی کر کے واپس آتے۔ یہ تمام گفتگو سورہ نبا میں کی گئی ہے۔ سورہ نبا کو سورہ ام بھی کہتے ہیں، پہلی آیت سے اس کا سورہ ام نام لیا گیا ہے، اور نبا جو ہے وہ دوسری آیت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ فجر کا نام سورہ امام حسین ہے، اسی طرح سورہ نبا کا ایک نام سورہ امیر المؤمنین بھی ہے۔ جی آپا، ابھی آپ نے بتایا کہ یہ نبا العظیم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے یہ نبا العظیم، اور کیا اختلاف پائے جاتے ہیں؟ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ اللہ کسی ایسی نعمت کی بات کر رہا ہے کہ جس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا، تب تک ہمیں وہ نعمت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ خبر ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مفسرین نے اس کی بہت ساری تفسیر کی ہے کہ جو ایک بڑی خبر بھی ہے اور لوگوں کے درمیان اس میں اختلاف بھی ہے، یعنی لوگ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی اس کی ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ توحید کا ہے، یعنی جو بڑی خبر ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے معاملے میں بھی لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بڑی خبر نبأ العظیم جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں بھی ہم دیکھیں اختلاف پایا جاتا ہے، اگر حروف میں نہ صحیح لیکن اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تاویل میں خود مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ قرآن کو کہا جا رہا ہے۔ تیسرے مرحلے پہ کہا گیا کہ یہ قیامت کی بات ہے، کہ اللہ قیامت کو نبأ العظیم کہہ رہا ہے، کیونکہ قیامت کو لے کر بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ لوگ قیامت کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، اور کچھ انکار بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ تفسیریں ہیں،
اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس آیت کی تعویل میں جاتے ہیں کہ دراصل نبأ العظیم کیا ہے، تو اس کے لیے روایت یہ کہتی ہے، محکم روایت ہے اور معتبر سند کے ساتھ موجود ہے کہ یہ نبأ العظیم دراصل ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ نبأ العظیم ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ نبأ العظیم علی کی ذات ہے، ٹھیک، علی کی ولایت ہے، تو ظاہر سی بات ہے سامنے سے لوگ سوال کریں گے کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس، ہاں پروف آپ دیجئے، کسی کتاب کا حوالہ دیجئے، کسی ایسی کتاب کا حوالہ دیجئے، یا کوئی ایسا عالم بتائیے جو طرفین سے موجود ہو، یعنی اہل سنت نے بھی لکھا ہو اور اہل تشیع نے بھی لکھا ہو۔ اگر آپ دکھا سکیں تو دو روایت میں مختصر کرتے ہوئے، ایک جو ہے روایت جو نقل کی ہے وہ اہل سنت کے عالم دین ہے جن کا نام ہے حافظ محمد بن مومن شیرازی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے جب نبأ العظیم کی تفسیر کی تو تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبأ العظیم سے مراد علی کی ولایت ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کہتے ہیں کہ نبی نے آگے فرمایا یہ وہی نبأ العظیم ہے جس کا سوال قبر میں کیا جائے گا، ہر ایک سے کیا جائے گا، چاہے مشرق کا ہو، چاہے مغرب کا ہو، چاہے بحر کا ہو، چاہے بر کا ہو، یعنی چاہے وہ سمندر میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ زمین پر رہنے والے ہوں، جو قبر میں جائے گا ہر کسی سے 3 سوال ضرور ہوں گے۔ سب سے پہلے تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کیا ہے، اور تیرا امام کیا ہے۔ اور یہ جو امامت کا سوال ہے یہ دراصل ولایت علی ہے، نبأ العظیم کا سوال ہوگا، اور یہ اہل سنت عالم نے لکھا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہم اہل تشیع کے اعتبار سے بھی بیان کریں، جنگ صفین تھی، اور جنگ صفین میں ہم سب جانتے ہیں کہ نو کے نیزہ پہ قرآن کو بلند کیا گیا تھا، تو مخالف جو تھے اس میں سے ایک انسان آتا ہے قرآن کو اٹھائے ہوئے اور سورہ نبا کی تلاوت کرتا ہے، اور مولا کے لشکر کی جانب وہ آتا جاتا ہے اور سورہ نبا کو پڑھتا جاتا ہے۔ مولا تھوڑا سا آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ جو تو سورہ پڑھ رہا ہے اس میں جو اللہ نبأ العظیم کہہ رہا ہے، کیا تو جانتا ہے وہ نبأ العظیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ نبأ العظیم میں ہوں، اچھا، جس کی اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ وہی نبأ العظیم میری ولایت ہے جس کے لیے تم نے اختلافات بھی کیے، اور اختلافات ایسے کیے کہ پہلے تم نے مجھے قبول کیا، اور پھر قبول کرنے کے بعد تم نے مجھے جھٹلایا، میرا انکار کیا، اور پھر ایک بار روز قیامت میری ولایت کا اقرار کرو گے۔ یعنی ایک بار اقرار کیا پھر انکار کیا، مگر یاد رکھو کہ قیامت کا جب میدان ہوگا تو تمہیں وہاں پر میری ولایت کا اقرار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نبأ العظیم میری ذات ہے۔ یعنی ہم دیکھیں تعویل کے اعتبار سے اگر نبأ العظیم کسی کو سمجھا جائے گا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جی بہت خوب، اگر سچے مولا صادق مولا نے کہہ دیا نبأ العظیم بے شک وہ ہیں تو ہمارے لیے تو پھر نبأ العظیم وہی ہیں۔ آپا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جو اس سورہ کے بارے میں بتایا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں سمیٹا ہے، اور کن فضیلتوں کی اس میں بات ہو رہی ہے، کیا فضیلتیں اس کی تلاوت کی؟ اگر آیات کی بات کریں تو کل جو آیات ہیں وہ 40 آیات اس میں موجود ہیں، اور ان تمام آیات کی اپنی ایک ذاتی فضیلت ہے، ہر آیت کی ایک اپنی فضیلت اس میں موجود ہے۔ اور اگر ہم کلی طور پر ان آیات کی فضیلت کو دیکھنا چاہیں تو کیونکہ ان آیات میں اللہ نے جنت کی ڈرنکس کے بارے میں بات کی ہے، یعنی جو شراب طہور جس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا پہلی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ نبا کو مسلسل پڑھتا رہے گا، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے ٹھنڈے اور خوشبودار مشروب سے سیراب کرے گا۔ مشروب کہتے ہیں ڈرنکس کو، یعنی مثال کے طور پہ اس میں کوثر کا جام ہوگا، زنجبیل کا جام ہوگا، سلسبیل کا جام ہوگا، اور اس کے علاوہ بہت سارے
ایسے جام ہوں گے جو خوبصورت پیالوں میں، اور وہ پیالوں کا بھی جب تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے برتن ہوں گے کہ تم نے دنیا میں کبھی ایسے برتن دیکھے نہیں ہوں گے، وہ پیالے کبھی اتنے خوبصورت تم نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ کچھ کٹلریز دیکھتے ہیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں، واللہ ہاں، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی خوبصورت پیالوں میں ہوں گے کہ ان کی خوبصورتی، ان کی نقاشی تم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی، اور ایسے تم کو وہ دیا جائے گا۔ سورہ نبا کو پڑھنے والوں کا یہ پہلا اجر ہے۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو خانہ خدا یعنی کعبے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی سورہ نبا کو روزانہ پڑھنا شروع کر دے بنا ناغا تو 1 سال مکمل ہونے سے پہلے اسے کعبے کی زیارت نصیب ہوگی، اور یہ چیلنج ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اگر روز ایک مرتبہ پڑھے اس نیت سے کہ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے۔ میں خود اپنی ذاتی طور پر اگر اپنی زندگی کے حالات بتاؤں تو میں نے اس سورے کو پڑھنا شروع کیا تھا کربلا کی نیت سے، اور اللہ نے مجھے کچھ 1 سال کے اندر ہی کربلا کی زیارت نصیب کی تھی۔ یعنی جب امام نے کہہ دیا کہ خانہ خدا کو اگر دیکھنا ہے تو اس سورے کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھو، سال ختم ہونے سے پہلے اللہ تمہیں خانہ خدا کی زیارت کروا دے گا۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو اس سورے کو مسلسل پڑھتا رہے گا، عادت بنا لے گا اس سورے کو پڑھنے کی، نبی فرماتے ہیں روز قیامت اس کے حساب و کتاب میں اللہ اتنی جلدی کرے گا کہ جتنا دیر جو ہے ایک نماز ادا کرنے میں لگتا ہے بس اتنی ہی دیر میں اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں، ایک نماز پڑھنے میں جتنی دیر لگی ہے بس اتنی ہی دیر میں حساب و کتاب ہو جائے گا۔ ہزاروں سال کھڑے رہنا پڑے گا، لیکن اس سورے کا اجر یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کا حساب و کتاب اللہ جلدی لے لے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ سورہ ہمیں دنیا میں بھی بہت سارے فائدے دیتی ہے، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شب بیداری کرنا چاہے اور نیند بہت غالب آ رہی ہے اس پہ، لیکن کچھ ایسی ضروریات ہے کہ جس کے لیے جاگنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، شب 27 تھی، جاگنا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جاگ سکتے، ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر جاگنا چاہیں، چھٹے مولا نے فرمایا کہ وہ ایک بار اگر رات کے پہلے حصے میں اسے پڑھ لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے جاگنا ہے، تو نیند ان سے دور چلی جاتی ہے۔ اچھا، سورہ نبا پڑھنے سے؟ ہاں، اور پھر جاگنے میں ان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر رات میں پڑھنے کی ایک جگہ پر اور تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں سفر کر رہا ہے، اکثر جب رات میں سفر کریں تو ڈر لگتا ہے، کبھی تنہا انسان سفر کرتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے تو خوف ہوتا ہے۔ اگر رات کا مسافر اس سورے کو پڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو کوئی بھی چور اور کوئی بھی راہزن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس سورے کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ایک تنہائی میں، یا سمجھ لیں کہ ایک ساتھی بن جاتا ہے یہ سورہ تنہا لوگوں کے لیے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی، یہ مصباح المصباح میں لکھا گیا یہ روایت، کہ اگر کوئی ہرن کی کھال پر آب گلاب یعنی روز واٹر اور زعفران کو مکس کر کے اسے لکھے اور لکھ کر فقط اپنے پاس رکھ لے صرف، یا بازو پہ باندھ لے، تو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، اس کی نیند کم ہو جاتی ہے، جاگ پاتا ہے زیادہ، اور اگر اس نے بازو پہ باندھ لیا ہے تو اس کی قوت بازو بہت مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی بہت طاقتور انسان وہ بن جاتا ہے، اسٹرانگ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے نوجوان جن کے اندر تھوڑی سی کمزوری لاحق ہو گئی ہے، یا آفٹر بخار جب انسان اٹھتا ہے تو تھوڑی کمزوری لگتی ہے، ویکنیس لگتی ہے، ان کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے کہ سورہ نبا کو لکھا اور بازو پہ باندھ دیا۔ پھر وہ ہرن کی کھال ملنا مشکل ہے آپا، وہ کہاں سے لائیں؟ اگر وہ نہیں بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پیپر پہ لکھیں نا، پیپر پہ لکھ کر بھی اگر آپ باندھیں تو اس کے اثرات تو کہیں نہیں جائیں گے، الفاظ تو وہی رہیں گے نا، وہ آیات تو وہی رہیں گی، تو اس کا اثر۔ پرنٹ آؤٹ باندھ لیں، جو ریڈی میڈ تعویذ آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پرنٹ آؤٹ بھی نکالیں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اسی سے لکھنا ہے۔ عربک سب کہاں لکھ پاتے بس دیکھیں، ہمارا ایک ہی پیغام ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کہ عقیدہ اسٹرانگ رکھو۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے نا تو آپ کے عمل میں خود بخود نکھار اور وزن پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی ویک ہے تو آپ جتنا چاہے عمل کر لیں، اس عمل کو آپ وزنی نہیں بنا سکتی ہیں۔
تو اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو پھر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال کے آپ بازو پہ باندھیں، تب بھی آپ کو طاقت اور قوت ضرور حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس کو پلیٹ پر لکھے، اور پیٹ کی بیماری اگر کسی کو، شکم کی بیماریاں اگر کسی کو ہے تو لکھ کر اگر اس کو پی لیتا ہے تو شکم سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اسے۔ یہ اس میں اتنا زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ تو پھر عورتوں کے لیے جو آج کل جو بیماریاں آ گئی ہیں وہ پی سکتی ہوں گی؟ پھر بالکل پی سکتی ہیں، ہے، پی سی او ڈی ہے، نہ جانے ہاں، کیا شکم سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے یہ سورہ ایک دوا ہے۔ جی۔ اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ اس سورے میں ایک آیت ہے نا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اس سے پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی، تو ازواج یعنی زوج ہم نے جوڑے جوڑے بنایا ہے، لہٰذا یہ سورہ جو ہے آیت نمبر 8 ہے یہ غالباً سورہ نبا کی، یہ آیت بھی جو ہے شادی کے مسئلے کو حل کرنے میں بڑی آسان ہوتی ہے۔ ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ اس کو نماز عصر کے بعد پڑھا جائے، اور سورہ پڑھا جائے کہ وہ آیت پڑھی جائے؟ پورا سورہ اگر پڑھیں تو بہتر ہے۔ نماز عصر کے بعد اگر کوئی اس سورے کو پڑھتا ہے تو شادی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، نہیں ہو رہی ہے، ٹوٹ جا رہی ہے، یا طلاق کے مسائل بڑھ چکے ہیں، تو اس سورے کو پڑھنے سے یہ مسئلے بھی حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں سورہ نبا کے اندر چھپی ہوئی، ظاہر سی بات ہے جس سورے میں ذات امیر المومنین چھپی ہو پھر اس سورے کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ بہت ساری فضیلتیں اس طرح کی بیان کی گئی ہیں۔ آپا، آپ نے شروعاتی تعارف میں کہا تھا کہ اس میں بہت سارے ثواب اور عذاب کا ذکر بھی ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے، تو کس طرح بیان کیا گیا ہے اس میں ثواب اور عذاب کو؟ خوب، اگر آیات کو اور آگے چل کے دیکھیں تو غالباً آیت نمبر 21 ہے جس میں پروردگار عالم نے عذاب کا تذکرہ کیا، اور عذاب کے تذکرے کو اللہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اِنَّا جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم ایک کمین گاہ ہے۔ کمین گاہ یعنی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پر انسان بیٹھ کر اپنے دشمن کا انتظار کرے اور دشمن جیسے ہی آئے اس کو پکڑ لے، یعنی جس جگہ پر دشمن کی طاق میں بیٹھا جاتا ہے اسے کمین گاہ کہتے ہیں۔ اس سورے میں کہا جا رہا ہے کہ جہنم ایک کمین گاہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہنم میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں سے دشمن گزریں گے اور ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو وہ کون ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے اور گزرنے کے بعد ان کو پکڑ لیا جائے گا دشمنوں کو؟ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ عذاب کے فرشتے ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے گا وہیں سے، اور وہاں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایک طویل مدت تک ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اب یہ طویل مدت کتنی ہے تو روایات یہ کہتی ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ طویل مدت سے مراد 80 سال ہے، کچھ لوگوں نے کہا 70 سال ہے، کچھ لوگوں نے کہا 40 سال ہے، اور طویل مدت کے بعد ان کو وہاں سے رہائی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں ان گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی یہ جو پوری سورہ ہے، یہ سورہ کہہ رہی ہے کہ کمین گاہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو پکڑیں گے، ڈال دیں گے، اور ایک مدت تک رکھا جائے گا، پھر رہا کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب اس سورے میں ہاں ایسے گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو سزا دینے کے بعد انہیں پاک کر دیا جائے گا، اور آزاد کرنے کے بعد انہیں جنت کا رخ کروایا جائے گا۔ ایسے گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے جن کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر ایک بار میں یہ جملہ دہراؤں گی کہ اگر سورہ ہی امیر المؤمنین کا ہے تو پھر امیر المؤمنین کے چاہنے والوں نے اگر کچھ ہلکا سا گناہ کیا ہے تو ان کو پاک کر کے پھر امیر المؤمنین کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے شاید اس میں اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اجر کی بات کریں کہ اللہ نے کیسا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں نیکی کرنے والوں کو دیں گے، تو سب سے پہلے خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ متقین کے لیے آیت نمبر 31 میں اللہ اجر بیان کر رہا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے روز قیامت جو ہے وہ عظیم کامیابی ہوگی۔ خبر بھی عظیم ہے، کامیابی بھی عظیم ہے، لیکن متقین کے لیے
امام المتقین سے ریلیٹڈ یہ سورہ ہے، اس لیے اللہ متقین کا ذکر کر رہا ہے جی کہ متقین کے لیے عظیم کامیابی ہوگی۔ اب متقین سے مراد کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بحث ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ تقویٰ اپنے آپ کو کسی پہاڑی میں چھپا کر اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، اسے تقویٰ نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی انسان گناہ کو، بری چیزوں کو نہ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لے کہ آنکھیں ہی نہیں رہیں گی تو دیکھوں گا کیا، اسے تقویٰ نہیں کہا جا سکتا۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ آپ اطراف میں رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رہیں اور لوگوں کے ساتھ رہ کر پھر اپنے نفس کو پاک بنا لیں۔ بہت مشکل ہے، سخت دنیا ہے، میں رہتے ہوئے اس کے اثرات نہ لوگوں لیں۔ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے اثر کو نہ لیں۔ ایک انسان ہے، وہ کہنے لگا کہ ہم لوگوں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھی۔ ہم نے کہا بڑی خوبصورت بات ہے یہ تو، آپ نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھی۔ ہم نے کہا کیوں کبھی ٹی وی نہیں دیکھی؟ کہا اس لیے کہ گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ ٹی وی نہیں ہے اس لیے ٹی وی نہیں دیکھی، کمال تھوڑی ہے۔ جی ٹی وی ہے گھر میں، اس کے بعد بھی آپ نے اپنے گھر میں کبھی میوزک آن نہیں کیا ہے، اپنے گھر میں آپ نے کبھی کوئی فلم نہیں لگائی، کمال وہ ہے، تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ متقین کے لیے یہاں پہ کہتا ہے کہ بہت بہترین اور عظیم کامیابی ہوگی، اور وہ عظیم کامیابی یہ ہے کہ ان کو شراب طہور پلایا جائے گا، ایسا شربت ان کو دیا جائے گا کہ جس شربت میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، اور ایسی جنت میں ان کو لے جایا جائے گا جس جنت میں کوئی لہو و لعب کی باتیں نہیں ہوں گی۔ وہاں جنت میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، تہمتیں نہیں ہوں گی، ساری برائیوں سے پاک جگہ پہ بٹھا کے پاک چیزیں انہیں دی جائیں گی۔ اور پھر کہا گیا کہ جنت کے باغات دیے جائیں گے، اور جنت کے باغات میں سے ان کو ایک پھل دیا جائے گا، اور وہ پھل ہوگا انگور، انہیں انگور سے نوازا جائے گا۔ یہ ایک پرٹیکولر پھل ہے جس کا اللہ قرآن میں نام لے کے کہہ رہا ہے۔ انگور کا نام کیوں لے رہا ہے پھر اللہ خاص؟ بعض روایات ہم دیکھیں نا تو اللہ فاکہہ کہہ دیتا ہے کہ ہم جنت کے پھلوں سے ان کو نوازیں گے، لیکن اس سورے میں اللہ نے لفظ انگور باقاعدہ استعمال کیا ہے کہ ہم ان کو، آیت نمبر 32 ہے غالباً، وہ حدائق آنابا، کہ ہم ان کو انگور سے نوازیں گے۔ شاید اس لیے ہے کیونکہ انگور ایک ایسی غذا ہے کہ جس کے لیے آج ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انگور از ایکول ٹو شیر مادر۔ اچھا، یعنی جو کوالٹیز، جو صفات، جو خوبیاں، جو طاقت ایک ماں کے شیر میں ہوتی ہے، وہی خوبیاں انگور میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی اتنی طاقت انگور کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، ایک صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مختصراً کہ انگور اتنا مفید ہے کہ اس کو کہا گیا کہ یہ فطری دواخانہ ہے، یہ پورا کا پورا ایک کلینک ہے، انگور کو ایک کلینک کہا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک انگور پھلدار ہوتا ہے، جب پھل ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، تب بھی اس کے فائدے الگ ہوتے ہیں، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے، مرجھا کے جب وہ کشمش بن جاتا ہے، تب بھی اس کے الگ فائدے ہیں، تب بھی اس کا جو اللہ نے فائدہ بیان کیا یا روایات میں جو فائدے بیان ہوئے وہ ایک دم مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ بطور ہدیہ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت ساری ماؤں کی شکایت ہوتی ہے کہ بچہ کچھ یاد کرتا ہے، یاد نہیں کر پاتا، بھول جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ روایات یہ کہتی ہے کہ ناشتے سے پہلے صبح میں 7 دانے کشمش کے لے، اس میں تھوڑا سا زعفران ملائے، اسے کوٹ لے، اور کوٹنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اس میں دم کر دے، پھر اپنے وہ بچے کو کھلا دے، تو جو کچھ بھی اس نے یاد کیا ہے وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ اچھا، تو یہ کتنا زیادہ اللہ نے اس کے اندر فائدے کو رکھا ہے، شاید اس وجہ سے اللہ نے انگور کا نام لیا ہے۔ جبکہ کوئی اور پھل ہوتا ہے وہ تو خراب ہو کے کھا بھی نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے ہیں، اور یہ پھل ایسا ہے کہ خراب ہونے کے بعد بھی فائدے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی جی، آپ آخر میں یہ بتائیں کہ یہ سورہ ہم لوگوں کو کیا پیغام دے رہا ہے، ہم لوگوں کو کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں، ہم صرف 2 پیغام کی طرف اشارہ کریں گے جلدی سے، اور وہ یہ کہ ایک آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا لا یملکون منہ خطابا، کہ اللہ نے یہ کہا کہ روز قیامت جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا تب تک وہ بات نہیں کرے گا۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ تشریح کی ہے، اس کی تفسیر بھی کی ہے اس کی، کہ بات نہیں کرے گا سے مراد یہ ہے کہ شفاعت نہیں کرے گا۔ یعنی وہ لوگ جو شفاعت کو گناہ کرنے کی سند سمجھ بیٹھے ہیں،
جی کہ شفاعت ہماری تو ہے نا، شفاعت ہو جائے گی. ہاں شفاعت تو ہے نا، مولا ہم تو علی بچائیں والے گے. ہیں، ہاں ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. جی. ہم تو اہل بیت والے ہیں، اہل بیت تو ہمیں بچا لیں گے، ہمیں ہماری شفاعت کر دیں گے. اللہ ان کے لیے بہت بڑا پیغام دے رہا ہے اس میں. وہ کہہ رہا ہے کہ میری اجازت کے بنا شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے، جس کو میں اجازت دوں گا وہی شفاعت کرے گا. یعنی شفاعت بھی بے اذن الہی ہوگی، اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگی. اور جب اللہ اذن دینے پر آئے گا، خدا کی قسم شفاعت کا چیپٹر آپ جا کے پڑھیں، جب خدا اذن دینے پر آئے گا نا تو کبھی علماء کو شفیع بنا دے گا، کبھی استاد کو شفیع بنا دے گا، کبھی بچوں کو شفیع بنا دے گا. وہ بچے جو ماں باپ سے پہلے گزر گئے، جو بڑی کمسنی میں گزر گئے، جو جوان بچہ گزر گیا، ان کو شفیع بنا دے گا. اور کبھی اللہ پڑوسیوں کو شفیع بنا دے گا. جب شفاعت کا اختیار دینے کا مرحلہ آئے گا تو اللہ اس طرح سے کرے گا. لیکن پہلے مرحلے پہ خدا نے یہ کہا کہ شفاعت میرے اذن سے ہوگی، میرے اجازت کے بنا نہیں ہوگی. ایک پیغام. دوسرا پیغام یہ کہ جب آخر میں اس آیت میں کہا گیا کہ یہ گناہگار ایسے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہمیں مٹی پھر سے بنا دیا جاتا، ہمیں پھر سے پلٹا دیا جاتا تو ہم نیکی کر کے واپس آتے. اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو. ہمارے یہاں 7 جنم کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہمیں ایک ہی جنم ملا ہے اور اسی جنم میں ہمیں جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. یہاں سے جانے کے بعد پھر حسرت کرنا، فریاد کرنا، پھر تمنا کرنا کہ اے کاش ہم پلٹ جاتے، اے کاش اللہ میں ایک موقع اور دے دیتا، پھر ہم نیکی کر کے واپس آتے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس حسرت کا روز محشر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا وقت کی قدر کریں. جو وقت آپ کو ملا ہے اس کو رائے گاہ نہ جانے دیں. نہج البلاغہ امیر المؤمنین میری جان قربان مولا فرماتے ہیں یہ وقت ایک سحاب کی طرح ہوتا ہے، ایک بادل کی طرح ہوتا ہے جو آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو اس وقت کو تم جانے مت دو، اس سے پہلے کہ تم اس سے کچھ حاصل کرو اس وقت سے، اور اسے یوں ہی فرصت میں کبھی اپنے آپ کو نہ رکھو. یہ بہت بڑا پیغام ہے. اگر ہم نے فرصت میں اپنی زندگی یہاں برباد کی ہے تو روز محشر حسرت اور یاس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں حاصل ہوگا. جی بہت خوب آپا، بہت بہت شکریہ. اکثر ہم سب اس چیز کے گلٹی ہیں کہ وقت بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں، اور آج کل خاص کر سوشل میڈیا نے تو بالکل برا حال کر کے رکھا ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا یہ شو بھی سوشل میڈیا پر جاتا ہے، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ پیغام دے سکے کہ اپنے وقت کی قدر و قیمت جانیں اور اس سورے کی خاص کر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. ناظرین، یہ تھا چینل ونگ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہدیہ کہ اس سورے کی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. ابھی اور بھی سورے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنا باقی ہے، جن کی فضیلتیں جاننا باقی ہے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک اور سورے کی معرفت کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.